نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین و اصحابہ الراشدین الہادین المہدیین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صدق اللہ العلی العظیم. آج ہمارا موضوع ہے ایمان، اسلام اور سیاست. اس دور میں چونکہ صحیح معنوں میں کوئی لیڈر سیاست نہیں کر رہا، عوام میں کچھ لوگ ہیں جو سیاست کر رہے ہیں، لیڈروں میں کوئی نظر نہیں آتا جو صحیح سیاست کر رہا ہو. لہذا موجودہ لیڈران میں سے جو سب سے زیادہ صحیح نظر آتا ہے، پورا صحیح نہیں، باقی سب سے زیادہ صحیح نظر آتا ہے، تو اس کے بارے میں اگر کوئی شخص اچھے جملے ادا کرے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں. تو مجھ پر بھی بعض حضرات نے اعتراض کیے، اس لیے آج میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے سیاست جو کتاب و سنت کی روشنی میں ہوتی ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ آپ کے سامنے عرض کر دوں. اور اس کے ساتھ میں نے ایمان اور اسلام کے دو لفظ بھی شامل کیے ہیں. جب تک سیاست نہ ہو انسان کے اندر، اس وقت تک ایمان اور اسلام پورا نہیں ہوتا. بلکہ سیاست کے بغیر، جو سیاست میں آگے چل کر بیان کروں گا، وہ اس سیاست کے بغیر ایمان اور اسلام یہ نہیں کہ کمزور ہوتا ہے، ہوتا ہی نہیں، بندہ بے ایمان رہ جاتا ہے. آئیے اب ہم چلتے ہیں اصل معنی کی طرف. یہ تو وہ ضرورت تھی جس کی وجہ سے آج میں یہ ریکارڈ کرا رہا ہوں، وہ ضرورت میں نے پیش آپ کے سامنے کر دی. آیت پڑھی ہے، آیت میں ہے کہ اللہ کے نزدیک دین جو ہے اسلام ہے. اسلام سے مسلم ہے، اور لفظ اسلام میں سین لام میم ہے نا، اسی سے سلامتی ہے. تو مسلمان تو ہم کہتے ہیں نا، اصل لفظ ہے مسلم. مسلم کا ایک معنی ہے سلامتی والا، اور مسلم کا دوسرا معنی ہے سلامتی دینے والا، سلامتی مہیا کرنے والا. اس معنی کی تائید جو ہے ایک حدیث پاک سے ہمیں یوں ملتی ہے. حدیث پاک میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای المسلمین خیر، مسلمانوں میں سے بہتر کون سا مسلمان ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان
محفوظ رہیں۔ تو یہ سلامتی دینے والا جو ہے مسلم، سلامتی دینے والا، اور اس کا ایک لازمی معنی ہوتا ہے، یہ عربی گرامر والے لوگ لازم اور متعدی دو لفظ بولتے ہیں، تو سلامتی والا بھی اور سلامتی دینے والا بھی۔ اسی طرح ایمان، ایمان الف میم نون اس کے 3 اصلی حرف ہیں، اس سے ہے ایمان۔ ایمان کا معنی ہے ماننا، جو مانتا ہے تو وہ امن میں آ جاتا ہے، اور وہ امن دینے والا بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ مومن امن والا بھی ہوتا ہے اور مومن امن دینے والا بھی ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ایک نام ہے مومن، السلام المؤمن المہیمن العزیز، آیت میں آتا ہے نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ مومن ہے، امن دینے والا، اور ہم بھی جو مومن ہیں اللہ کے فضل سے، تو ہم امن میں بھی رہتے ہیں اور امن دینے والے بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث پاک میں ارشاد ہوا، صحیح مسلم میں ہے، کہ لا يدخل الجنۃ من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا ہمسایہ اس کی تکلیف سے، اس کی شرارت سے محفوظ نہ ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ مومن وہ ہے جس سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں، جس سے دوسرے لوگ محفوظ نہ ہوں وہ مومن نہیں ہے۔ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ نہ ہوں وہ مسلم نہیں ہے۔ مسلم میں بھی وہی معنی ہے، مومن میں بھی وہی معنی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو یہ مومن کا معنی آپ نے سنا کہ وہ امن دینے والا ہوتا ہے، تکلیفیں ہٹانے والا، امن مہیا کرنے والا۔ چنانچہ میں ایک جگہ پر پڑھ رہا تھا کہ ایمان سے مومن ہے نا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، الایمان بضع و سبعون، ایمان کی شاخیں 70 سے کچھ زائد ہیں۔ ان میں سے افضل جو چیز ہے، افضل جو بات ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اب یہ لا الہ الا اللہ کا تعلق ہو گیا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَامَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور ادنا چیز، کم سے کم جو چیز ہے ایمان کے شعبوں میں سے وہ یہ ہے کہ راہ سے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹائی جائے۔ وہ معنی پایا گیا یا نہیں؟ امن دینے والا۔ بہت افسوس ہے کہ یہ معنی مسلم کا اور مومن کا، دوسرے کو سلامتی پہنچانے کا، دوسرے کو امن پہنچانے کا، دوسرے سے تکلیف دور کرنے کا، دوسرے کے لیے سکون مہیا کرنے کا، یہ معنی جو ہے یہ ہم مسلم اور مومن کہلانے والوں میں مفقود ہوتا جا رہا ہے۔
آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، میں بھی کبھی کبھی دیکھ لیتا ہوں اپنے اس میں موبائل میں، تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ایک روڈ پر گاڑیاں گزر رہی ہوتی ہیں، اور پہاڑی علاقہ جس طرح کہ ہمارے ہاں مری ہے، تو چائنا میں بھی اس قسم کے علاقے ہیں، تو وہاں کوئی پتھر، کوئی چٹان گرتی ہے روڈ پر، اور پھر وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، بڑے بڑے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ بعض گاڑیوں والے بڑی تیزی سے گزر جاتے ہیں کنارہ کر کے، اور بعض ایسے دکھائے جاتے ہیں کہ وہ آ کر رک جاتے ہیں اور وہ ان بڑے بڑے پتھروں کو ہٹاتے ہیں۔ وہاں جو پانی ہوتا ہے یا کیچڑ، مٹی کے تودے گرنے سے کیچڑ بھی ہو جاتی ہے نا، جب پہاڑ کے پتھر گرتے ہیں تو اس میں مٹی بھی ہوتی ہے، وہ کیچڑ کو دور کرتے ہیں۔ اور بعض تو ڈنٹ پڑ چکے ہوتے ہیں، کھڈے پڑ چکے ہوتے ہیں نا جہاں پر روڈ پر، تو وہ روک کر سیمنٹ وغیرہ لے آتے ہیں۔ پولیس کے اور سرکاری لوگ نہیں ہوتے، عوام کی بات کر رہا ہوں، اور ان گڑھوں کو بند کرتے ہیں، بند کر کے پھر اپنی گاڑی پر بیٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ اب یہ آپ دیکھنا، کبھی جو میں نے آپ کو بیان کر دیا نا، یہ میں نے غور سے دیکھا ہے، آپ کبھی اس کو دیکھنا، اور پھر صحیح مسلم کی یہ حدیث سامنے رکھنا کہ ایک طرف اللہ رب العزت کا حق ہے کہ ایمان کے شعبوں میں بڑا شعبہ ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا، کہنا، ماننا، اور کم سے کم جو ہے وہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ اب تکلیف دہ چیز یہ روڈیں ہٹانے نہیں، درخت بھی ہے۔ تکلیف دہ چیز یہ ہے کہ کوئی چیز مری پڑی ہے، تو اس طرح راستوں کو صاف رکھنا جو ہے، تو یہ کیا ہے؟ ایمان کا شعبہ، اور ایمان سے ہے مومن۔ تو یہ مومن ہونے کی علامات میں سے، مومن ہونے کے تقاضوں میں سے ہے کہ کوئی مومن دوسرے مومن کے لیے ہی نہیں بلکہ دوسرے انسانوں کے لیے امن کا باعث بنے۔ جب ہم نے مختصراً اسلام اور ایمان کا، مسلم اور مومن کا معنی سمجھ لیا، تو آئیے اب سیاست کا معنی سمجھیں کہ سیاست کیا ہے۔ یہ میں نے ایک کتاب لکھی تھی، اس میں میں نے یہ حدیثیں جمع کی ہیں، مسلم پھر فرعونی حربے۔ تو اس میں ایک مقام پر میں نے صحیح مسلم سے، اور یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کے جو انبیاء ہیں وہ بنی اسرائیل کی سیاست کرتے تھے۔ سابقہ انبیاء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کی کیا کرتے تھے؟ سیاست کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب کسی نبی کا وصال ہو جاتا تو اس کے بعد اور نبی آ جاتا۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، وَسَيَكُونُ خُلَفَاء، میرے بعد خلفاء ہوں گے۔ اچھا، اب اس میں آیا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی قوم کی سیاست کرتے تھے۔ تو سیاست کیا ہے؟ انبیاء یہ سیاست کرتے تھے جس طرح آج کل ہمارے ملک پاکستان میں ہے کہ ایک آدمی جب سیاست میں آتا ہے تو وہ کنگلا ہوتا ہے، اس کے پاس اتنا مال وال نہیں ہوتا، اور جب چند سال سیاست میں رہ جائے تو اس کے مال کی گنتی بھی نہیں کی جا سکتی، وہ شمار بھی نہیں آتا۔ سیاست یہ نہیں ہے، مال بنانا سیاست نہیں ہے۔ کیا ہے سیاست؟ میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ السیاست القیام علی الشیء بما یصلحہ، امام ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیاست یہ ہے کہ کسی چیز کی ایسی دیکھ بھال کی جائے کہ وہ چیز سنور جائے اور وہ چیز اپنے مقام میں اور اپنی صحت میں برتر رہے، بہتر رہے، خراب نہ ہو، چیز خراب
نہ ہو، کسی چیز کی ایسی دیکھ بھال کی جائے کہ وہ خراب نہ ہو، صحیح حالت پر رہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیاست۔ یہ لغوی معنی ہے سیاست کا۔ آئیے اس لغوی معنی کو ہم حدیث پاک میں تلاش کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، بخاری میں بھی ہے، وہ مسلم میں بھی ہے۔ خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ حضرت سیدنا زبیر بن عوام جو کہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، یہ ان کی اہلیہ تھیں۔ یہ فرماتی ہیں کنت اخدم الزبیر خدمت البیت، میں اپنے شوہر کی خدمت، گھریلو خدمت کرتی تھی گھر میں۔ وَكَانَ لَهُ فَرَسٌ، اور ان کا ایک گھوڑا تھا، مجاہد آدمی تھے تو ان کا ایک گھوڑا تھا۔ وَكُنْتُ أَسُوسُهُ، تو میں ان کے گھوڑے کی سیاست کرتی تھی۔ سیاست کا معنی کیا ہے؟ سیاست کا معنی ہے دیکھ بھال کرنا، کسی چیز کا خیال کرنا۔ یہ لغت کی کتابوں میں لکھا ہے ساست دواب، اس شخص نے جانوروں کی سیاست کی، جانوروں کی دیکھ بھال کی، جانوروں کا خیال رکھا۔ ساسن ناسا، فلاں شخص لوگوں کی سیاست کرتا ہے، لوگوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، لوگوں کا خیال کرتا ہے۔ اب جانور کی سیاست کیا ہے؟ یعنی جانور کی دیکھ بھال اور جانور کا خیال کرنا کیا ہے؟ آپ یہ کسانوں سے پوچھیں جو جانوروں کو پالتے ہیں، یا کوئی بھی شخص جو جانور کو پالتا ہے اس سے پوچھو کہ بھی جانور اپنی مرضی سے، گھریلو خصوصاً جانور جو ہے وہ اپنی مرضی سے تو اپنی زندگی نہیں گزار سکتا جب تک کہ اس کا خیال نہ کیا جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں، ہم کسان لوگ ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جب سردی کا موسم آتا تھا، بچپن میں ہم نے دیکھا اور یہ خود کیا بھی، تو سردی کے موسم میں یہ جو گوبر ہوتی ہے، اس گوبر کو خشک کر کے پھر اس کا ریزہ ریزہ کیا جاتا ہے، اس کو کوٹ دیا جاتا ہے، ہاں جی، اور پھر یہ جب خشک ہو جائے تو سردی کے موسم میں جہاں پر زمین گیلی ہو جائے اس جگہ پر اس کو پہلے بچھایا جاتا ہے، بچھانے کے بعد پھر جانوروں کو وہاں پر آ کر باندھا جاتا ہے تاکہ جانور کو سردیوں کی رات میں سردی نہ لگتی رہے۔ آپ سمجھ گئے؟ یہ جوید جو ہے اس کو سمجھتا ہے، تو اس لیے یہ اس کی دیکھ بھال ہے۔ اسی طرح جانوروں کو، دودھ دینے والے جانور ہیں مثلاً، ان کو نہلانا، ان کے گھاس کا خیال رکھنا، ان کو کھلی ڈالنا، کھال وغیرہ جو ہوتی ہے وہ ڈالنا، اور ہر ایک چیز کا خیال کرنا۔ ان کی بعض مرتبہ یہ جو شہری ہم لوگ ہیں آج کل، شہروں میں، لاہور کراچی میں جو لوگ ہیں، یہ جو جانور لاتے ہیں قربانی کا، تو ان کو بکرا ہے، بڑا جانور ہے، اس کو ایک جگہ پر باندھ کر رکھو تو وہ گھومتے پھرتے اس کی رسی جو ہے نا پھنس جاتی ہے، بعض کی تو اتنا سختی سے پھنستی ہے کہ وہ چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب دیکھ بھال کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، تو دیکھ بھال کرنے والا آئے گا، اس کی رسی چھڑوائے گا اور اس کو اس تکلیف سے آزاد کرے گا۔ تو اس دیکھ بھال کو، اس خیال رکھنے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ساست دواب، جانوروں کی دیکھ بھال کرنا، ان کی سیاست کرنا، ان کا خیال رکھنا۔ اسی طرح ساسن ناس، وہ لوگوں کا خیال رکھتا ہے، وہ لوگوں کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ تو لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو لوگوں کی ضرورت ہے وہ پوری کرو۔ آج کل جیسا کہ یہ سیلاب زدگان جو ہیں، پورے ملک میں سیلاب آیا ہے اور بے تحاشا بارشیں آئی ہیں، تو ان میں جو غیر لیڈر لوگ ہیں، عوام الناس جو ہیں، یہ گئے ہوئے ہیں کشتیوں پر، اپنی سواریوں پر، پانی میں تیر کر، پانیوں میں کشتیاں ڈال کر ان کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ لے جاتے ہیں۔ بعض ڈوبے ہوئے لوگوں کو، کسانوں کو، دیہاتیوں کو یا شہریوں کو بھی، شہریوں میں بھی یہ آئی ہے نا بارش وغیرہ، اور شہروں میں سیلاب بھی تو آیا ہے نا، تو ان میں جا کر ان کو ان کے گھروں سے نکالنا
اور نکال کر کشتیوں میں بٹھانا اور خشک جگہ پر پہنچانا جی، تو ان کو تکلیف سے بھی نکالنا، جو ان کی ضرورت ہے ان کی وہ ضرورت بھی پوری کرنا، یہ ہے سیاست۔ سیاست یہ نہیں ہے کہ جو کچھ ان کے پاس ہے۔ ہمارے ہاں عام حالات میں یہ ہوتا ہے کہ جو وڈیرا، جو مخدوم، جو چودھری بڑا ہے اور سیاست میں بھی ہے، MP ہے یا اس سے کسی طور پہ بھی اس کے پاس کوئی عہدہ ہے، سیاست میں ہے یا بیوروکریٹ ہے، تو وہ یہ کرتے ہیں کہ ڈالا لے گئے، روڈ پر کھڑا کیا اور گاؤں میں اپنے لوگوں کو گھسا دیا اور چوری کرا لی، اور اس کو کہتے ہیں سیاستدان۔ یہ جو مال پانی بنانے والے لوگ جو ہیں نا، یہ سیاستدان نہیں ہیں۔ سیاستدان وہ ہیں جو خود کو، اس کا اب اگر آپ سادہ لفظوں میں سنیں تو اس کا معنی ہے خود کو جان جھونکوں میں اور تکلیف میں مبتلا کر کے دوسرے کا خیال رکھنا، یہ سیاست ہے۔ ایک کسان ایک باڑے میں سونے والا شخص دیکھے کہ گائے، بھینس، بیل یا گائے کا بچہ آواز کر رہا ہے اور یہ سردی کا موسم ہے، اپنی رضائی اوڑھ کر سو رہا ہے، تو آواز سنی اور فوراً کھڑا ہو گیا اور اس طرف گیا، تو اب یہ نیند سے بیدار ہو کر کسی جاندار کی طرف جانا اور اس کا احساس کرنا اور اس کی تکلیف دور کرنا، اس کو عربی میں کہتے ہیں سیاست۔ تو سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں فلم یکن فی الخدمت شیء اشد علی من سیاست الفرس، پورے گھر میں جو اس گھوڑے کی خدمت جو تھی نا، اس سے زیادہ تکلیف دہ چیز میرے لیے اور کوئی نہیں تھی، حتیٰ کہ قحط پڑ گیا تو اس گھوڑے کے لیے، اس گھوڑے کی غذا کے لیے میں ایسا کرتی کہ جہاں کھجوروں کا جھنڈ ہوتا تو وہاں میں چلی جاتی، اور زمین کے اندر کھجوریں گرتی ہیں نا تو پھر کھجور میں گٹھلیاں بھی ہوتی ہیں، تو زمین کے اندر جو گٹھلیاں اندر چلی جاتی ہیں، میں ان گٹھلیوں کو زمین کو کھرچ کر گٹھلیاں نکالتی اور نکال کر ان کو کوٹتی اور ان کا چورا بنا کر، پاؤڈر بنا کر پھر اس گھوڑے کو کھلاتی اور فرماتی یوں میں اس کی سیاست کرتی، یعنی دیکھ بھال اور خیال کرتی۔ اب آپ مجھے یہ بتلائیں، نوجوان بیٹھے ہو، کہ لفظ سیاست کتنا پاکیزہ ہے، ہاں جی؟ اسلام اور ایمان کی طرح اس کا معنی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، یہ احساس جس مسلمان میں نہ ہو، میں نے شروع میں کہا ہے، جانداروں کا، جانوروں کا، جانداروں کا، انسانوں کا اور جانوروں کا، جس انسان کے اندر احساس نہیں ہے وہ مسلم اور مومن نہیں ہے۔ اسی لیے علامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا، جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ جس کے اندر یہ دیکھ بھال، یہ درد، یہ جذبہ نہ رہے تو وہ مسلم نہیں رہتا، وہ مومن نہیں رہتا، وہ ایک ظالم اور کافر ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ قرآن کریم میں اسی سیاست کا ذکر پوری ایک صورت میں آیا، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ آپ نے دیکھا دین کو جھلانے والے کو، وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، جو مساکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دیتا۔ ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے، نمازوں کے مقصد کو بھلا بیٹھے، جو دکھلاوا کرتے ہیں اور مانگنے پر بھی عام استعمال میں آنے کی چیزیں نہیں دیتے۔ مثلا ایک گھر میں ڈوئی مانگنے گیا، دیگچی مانگنے گیا، ڈول مانگنے گیا، کلہاڑی مانگنے گیا، رسی مانگنے گیا، یہ ایک گھر کی دوسرے گھر سے عام چیزیں مانگنے کی ہوتی ہیں، دیہاتوں میں تو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تھوڑا سا سالن مانگنے گیا، آقا کریم نے فرمایا کہ جب سالن پکاؤ تو شوربہ زیادہ رکھو تاکہ ہمسائے کو دے سکو۔ ہاں، اور یہ جو میں نے بولا ڈول، رسی وغیرہ آپ لینے جائیں اور ہمسایہ نہ دے یا آپ سے کوئی مانگنے آپ نہ دیں تو قرآن اس کو بے دین کہہ رہا ہے، یمنعون الماعون۔
عام استعمال میں آنے والی چیزیں نہیں دیتے، منع کرتے ہیں، یمنعون منع کرتے ہیں. تو ایسے شخص کو کیا کہا گیا ہے؟ بے دین. جدا ہو دین سیاست سے، یعنی نمازی بھی ہیں، نمازی ہیں، عام استعمال میں آنے والی چیزیں نہیں دے رہے تو بے دین ہے. یکذب بالدین، دین کو جھٹلانے والے ہیں. جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو جب آپ نے یہ سمجھ لیا تو اب آپ یہ آئینہ جو قرآن اور سنت نے، کتاب و سنت نے آپ کو دے دیا ہے اس گفتگو میں، یہ آئینہ رکھ کر آپ دیکھیں کہ کون سیاستدان ہے اور کون نہیں ہے. اب دان کا تو لفظ تو ویسے ہی بول دیا ہے نا، سیاست دان، دانوانے جاننے والے. سیاستدان کیا ہوتا ہے؟ بس ایک بندہ ایک ساسا یسوس ہو، سیاست کرنے والا ہوتا ہے، دیکھ بھال کرنے والا ہوتا ہے، خیال کرنے والا ہوتا ہے. تو انہوں نے تو سیاست اپنے لیے بنا لی ہے، چوری کرو، ظلم کرو، زیادتی کرو، اور اگر پکڑ ہو جائے تو کہہ لیں جی سیاستدان ہے جی، ہماری پکڑ ہو گئی جی، بس یہ ہم سے انتقام لیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ جرائم ہوتے ہیں. تو اصل سیاست وہ لوگ کرتے ہیں جو مخلوق میں جانور بھی ہیں، مخلوق میں انسان بھی ہے. مخلوق میں فقط مسلمان نہیں، کیا مخلوق میں جانور بھی ہیں اور مخلوق میں انسان بھی ہیں، فقط مسلمان نہیں، انسان بھی. تو اصل سیاست وہ ہے جو مخلوق کا خیال کرے. جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ مخلوق کا خیال کرتے ہیں. یہ سچے اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے دربار میں ان کے پاس جو آیا ہے وہ مسلم ہے یا مومن ہے. جو بھی آ جائے وہ غیر مسلم پر بھی چادر ڈالتے ہیں، غیر مسلم کو بھی کھانا کھلاتے ہیں. ان کا لنگر ہے ہر ایک کے لیے عام ہوتا ہے. اور شاید ہمارے جو عمران خان ہیں، مجھے یاد ہے ان کا ایک جملہ کہ وہ جا کر چوکٹ چومی نا انہوں نے بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. تو بعض لوگوں نے اعتراض کیے، پورے ملک میں اعتراض ہوئے، تو ایک شخص نے وہ اعتراض ان کے سامنے رکھ دیا سوال بنا کر کہ آپ نے سجدہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں سجدہ تو اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، لیکن میں نے ان کی چوکھٹ کو اس لیے چوما ہے کہ وہ خلق خدا سے محبت بڑی کرتے تھے، مخلوق خدا سے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے نزدیک یہ خلق خدا کی خدمت کرنا، دیکھ بھال کرنا اور ان کا خیال کرنا یہ بڑی اعلیٰ چیز ہے. انہوں نے یہ ایک جملہ بولا ہے اپنے اس چومنے کے اس میں نا، انہوں نے کہا وہ مخلوق خدا کی خدمت کرتے تھے، مخلوق خدا کا خیال رکھتے تھے، اس لیے میں نے ان کی چوکھٹ کو چوما ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر بھی کوئی سیاست جو اصلی ہے اس کا کچھ نہ کچھ اس کے اندر احساس ہے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ وہ جس انداز سے ملک کی حکمرانی سنبھال کر، باغ ڈور سنبھال کر آنا چاہتا ہے، اس انداز میں وہ بات نہیں ہو سکے گی جو کتاب و سنت کا تقاضا ہے. اس لیے کہ ہر طرح کے لوگوں کو یہ لے کر جب حکومت بنے گا تو لوگ تو پھر اپنی اپنی منوانا چاہتے ہیں. تو اس لیے یہ ایک مرتبہ کے بعد دوسری مرتبہ بھی آئے گا تو مجبور پھر بھی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے لیے کسی اچھے شخص کو حکمران بنائے، اور اللہ تعالیٰ خان صاحب کو بھی اچھی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ ماحول کو سازگار بنائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ.